بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک بادشاہ بہت منصف اور عادل تھا، لیکن اس میں ایک عادت بد بھی تھی۔ اسے بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، بہت ناز و نعام اور لاڈ پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا تھا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی تو لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد چونکہ ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے، ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کر دیا۔ اس نے ملکہ سے کہا کہ اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجئے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پھر میں یہاں سے اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بیچتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ ہوگی، وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہوا اس سے پالنے کی پوری کوشش کروں گے۔ ملکہ نے کچھ سونا چاندی وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے سے کر دیا۔ محل میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ دائی نے بچی کو جا کر ہلاک کر دیا، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نعام سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی تھی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ اپنی اس بات کے باعث خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی کو لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کے ممتا کو کچھ قرار ملتا اور وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کے نگہداشت کے واسطے دیا کرتی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے خوب قد کاٹ نکالی، خوبصورت لگ رہی تھی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح لگنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی، اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے چلے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے کہ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ کہاں بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیجے۔ سب نے دائی کو بہت منت سماجت کے لالچ دیے، دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کے خوب سزا دے دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے خوب مار پیٹ کرنا شروع کر دی۔ سپاہیوں نے دائی کو پکڑ کے اس طرح نچوڑ کر رکھ دیا جس طرح کپڑے سے پانی کو نچوڑ جاتا ہے۔ وہ پہلے سے ہی 2 ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ کی بیٹی ہے، میں نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے لے جا کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے گناہ عظیم سے بچا لیا۔ وہ زیادہ غصے میں آ گیا، اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا، وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کے گردن کا خون لا کر باپ کو دکھا دے۔ اسے کسی صورت یہ گوارا ہرگز نہ تھا، اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا، لیکن اسے پتہ تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اسے قتل نہ کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا
کہ میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہی چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بھائی تم مجھے قتل کر دو، مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسوں بہاتی ہوئی گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخر پار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادی نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا، اس کے گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر جا کر بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا اور اس میں ان آنکھوں کو اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے، تب اسے تسلی ہوئی کہ ملکہ نے کسی طور شہزادے کو بلا کر اس سے بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوشگزار اس کے کر دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور بیٹی کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اسے اپنی امان میں رکھ، یا پھر اسے کسی اچھی جگہ تو پار لگا دے۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگل پھل پھول بوٹے کھا کر پتے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ اسی دوران بہت سا وقت گزر گیا۔ جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے بسیدہ کپڑے تار تار ہو گئے۔ آخرکار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جا نکلا جہاں شہزادی تھی۔ جب شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پر چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنے ستر پوشی کر کے چھپ کے بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی اسی کے آگے اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت چونکہ گھنا اور سائے دار تھا، ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑا بہت آرام کرنے کی خاطر لیٹ گیا، چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ چنانچہ اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی حیت پر پڑی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو یا کوئی انسان، تم جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا کہ اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے نیچے بچھی ہوئی چادر کو میری طرف پھینک دو تو میں اسے ڈھانپ کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کر سکوں۔ بادشاہ نے اپنے نیچے بچھے کپڑے کو اٹھایا اور اس کا گولا سا بنا کر اس کی طرف پھینک دیا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح سے ڈھانپ لیا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے نیچے اتر گئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے آواز گم ہو گئے۔ اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پورے دل و جان سے شہزادی پر فریفتہ ہو گیا۔ جٹ شہزادی سے کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ شہزادی نے حامی بھری۔ وہ ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا کہ ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی بیار جا کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا۔ وزیر نے آداب بجا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح سے تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی ہے، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے گا۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ایک دو دن کے بعد منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شادی کا نیوتا بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر اپنے محل لے گیا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت ہی خوش تھے۔ اسی دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ چند سال بعد اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے جواب پوچھا کہ ملکہ بن گئی ہیں آپ ایک ماں بن گئی ہیں، تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نوازا ہے، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے۔ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ یوں ہی سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخرکار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخرکار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی
اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی، بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا، پھر کس طرح اپنے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا، میں اس طرح جنگل میں خوار زندگی گزارنے لگی، وہاں تم نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے اور شادی کی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بری کہانی سنی تو اس سے کہا اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نے نہیں مانا۔ آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر یعنی سسرال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاہ و جلال اور تمراک سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کچھ ملک کی ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے ضرور آ کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ چنانچہ خادموں نے شہزادی کا خیمہ تیار کر دیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اسی کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا کہ اے ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے، اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگوا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا، خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سو گئے، وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی بھانپ چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگی، دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا کہ اے بدذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی قسم کا برا چاہا ہے، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر اور میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بغیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ کیا تمہیں اس بچے کے سر کی قسم، اس طرح مت کرو، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے دیے، قرآن کی دعائیں دی۔ لیکن بد کردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ بدذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں اور اس وقت میں وضو کی حالت میں ہوں، مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے۔ وزیر نے کہا جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی، آخرکار تھکا ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کی اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا، چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ تیار کر دیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور جا کر لگوا لیا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب لگا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا کہ میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وکیل نے کہا کہ اے ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا اور پرزور تاکید کی ہے، اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شہزادی نے جواب میں کہا کہ اتنے جم غفیر کے درمیان مجھے اور میرے سامان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنا خیمہ کہیں دور جا کر لگا لو۔ لیکن بد کردار وکیل اس کو ٹس سے مس نہ ہوئی اور اپنا خیمہ ادھر ہی لگوا دیا۔ شہزادی پہلے سے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اپنے پورے
होश व हवास में थी, वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात को किसी कदमों की आहट अपने खेमे की तरफ आती सुनी। मुकम्मल बेदार हो गई। जब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो उसे ललकारा कि खबरदार, मेरे खेमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, निकल जाओ खेमे से। लेकिन वकील ने अपने नापाक इरादों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। शहजादी ने दोबारा उसे कहा कि तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ, एक पाक दामन औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो और अपने अंजाम की फिक्र करो। लेकिन बदकिरदार वकील कहाँ टलने वाला था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। शहजादी समझ गई कि ये बदजात भी नहीं टलने वाला। उसने अपने दूसरे बेटे को उसके सामने किया और उसे दुआएं दी कि इस मासूम के सर की कसम मेरा पीछा छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। शहजादी ने बेचारगी से कहा कि अगर तुम अपने नापाक इरादों से नहीं टलने वाले तो मुझे मौका दे दो, क्योंकि मैं पाक और साफ और वज़ू से हूँ। मुझे कुछ वक्त दो ताकि मैं खुद को नापाक कर दूँ, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने उसे जाने दिया। शहजादी खेमे से निकल गई। आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकल कर भागने लगी और जहाँ तक उसके कदमों ने साथ दिया भागी और आखिरकार थक हार कर एक बड़ी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ करके उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर कर दी तो वो मुझे खोलते हुए तेल में तल देगा। चनाचे वकील जल्दी जल्दी वापस आया और बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन कर दिया और अपने खेमे में जाकर सो गया। जब सुबह फूटी तो शहजादी आहिस्ता आहिस्ता अपने खेमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। समझ गई कि बदकिरदार वकील ने उसे ठिकाने लगा दिया है। बेचारी किस पर एतबार करती, इसलिए चुप रही। फिर शहजादी के बाप बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना। फिर लश्कर दोबारा शहजादी के बाप के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। आज शहजादी अकेली एक बेटे के साथ गमों का अंबार लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरी मंजिल पर पड़ाव डाला तो आज वजीर और वकील दोनों ने अपने खेमे शहजादी के खेमे से बहुत दूर जाकर लगा दिए थे। वो शर्मिंदा शर्मिंदा शहजादी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरान और परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। आज जैसे ही शहजादी का खेमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि काजी साहब अपना खेमा उसके खेमे के सामने तैयार करवा रहे हैं। शहजादी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन काजी बदजात भी टलने वालों में से हरगिज नहीं था। आज की रात भी शहजादी के लिए क़यामत की रात थी। चनाचे वो समझ चुकी थी कि काजी बदजात भी इन दोनों से कहीं तौर कम नहीं है। आज रात तो शहजादी बिल्कुल भी नहीं सोई। जब आधी रात से ज़्यादा गुजर गई तो देखा कि काजी भी खरामा खरामा खेमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने उसे भी बहुत रात समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नत समाजत की, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते तक दिए। यहाँ तक कि कह दिया कि अगर वज़ीर वकील जाहिल थे, लेकिन तुम तो आमिल व फाजिल हो, तुम तो आलिम हो, फाजिल हो, इंसान हो, लोगों को इंसाफ फराम करते हो, तुम्हें ऐसी हरकत ज़ेब नहीं देती। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। उस पर इन बातों मिन्नतों समाजतों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने देखा कि ये भी टलने वाला नहीं, तो इस ख्याल से शायद कि इसके दिल में रहम पैदा हो जाए। अपने तीसरे और आखिरी बेटे को उसके सामने कर दिया, उसकी दुआई दी, वास्ते दिए। लेकिन काजी तो इन दोनों से भी दो हाथ आगे था। काजी बदबख्त को भी रहम न आया और मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने उसे भी यही कहा कि मैं पाक व साफ़ औरत हूँ, वज़ू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि मैं अपना वज़ू तोड़ दूँ, उसके बाद तुम जो चाहो करो। काजी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, जिधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया है जो बह रहा था। उसके दिल में ये ख्याल आया कि अपने मासूम बच्चे की याद भी आ रहे थे। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो सोच ही रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके इसने दरिया में छलांग लगा दी। फिर दरिया शोर से बह रहा था। इस चक्कर से आ रहे थे और दरिया अपनी मौजों में गुम था। लेकिन अपनी मौजों में गुम दरिया उसे दूसरी तरफ निकाल कर ले गया। दूसरी तरफ 6 फ़कीर जो कि भाई थे अपने कपड़े दरिया पर धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है
تو پکڑ کر اسے باہر نکال کر لے آئے۔ اب شہزادی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہوش و حواس جواب دے گئے کہ کہاں وہ تینوں بدذات اور اب بد کردار کہ ان سے اپنی عزت بچا کر بھاگ نکلی تو ان 6 ننگ دھڑنگ فقیروں کے ہتھے چڑھ گئی۔ فقیروں میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میری ہے، آخر صلاح یہی ٹھہری کہ اسے باپ کے پاس لے جائیں گے، وہ جس کا کہے یہ عورت اسی کی ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے اور ان کا باپ ایک عقل مند اور غیرت مند انسان تھا۔ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کسی شہنشاہ گھرانے کی عورت ہے، میرا کوئی بھی بیٹا اس کے لائق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ اے میرے بیٹو، تم 6 بھائی ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، اسے اپنی بہن بنا لو۔ تم 6 بھائی اور 7ویں تمہاری یہ بہن، اس کی خوب نگہداشت کرو، اس کی برکت سے تم سب سرخرو رہو گے۔ باپ کے فیصلے سے فقیر بہت خوش ہو گئے اور اپنے سے بڑھ کر شہزادی کا خیال رکھنے لگے۔ ان کو چھوڑیں۔ جب بادشاہ چوتھے دن لشکر سے ملا تو دیکھا کہ وزیر، وکیل اور قاضی اس سے کترا رہے تھے، اس کے سامنے شرمسار تھے اور جھک رہے تھے، اس سے چھپ رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ چنانچہ تینوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا کر خود بھاگ نکلی۔ بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے۔ وہ ان تینوں پر شک میں پڑ گیا، لیکن کہا کہ بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی جس طرف جا رہے ہیں وہاں جا کر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ جا کے اپنے ظالم سسر بادشاہ کو دیکھوں اور اس سے پوچھوں کہ اسے کیوں بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے کہ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیٹی ڈائن بن گئی ہے اور اپنے بچوں تک کو کھا گئی۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بڑے دریا کو پل کے ذریعے پار کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر شہزادی فقیروں کی بہن بن کر رہنے لگی۔ چنانچہ اسے ادھر ادھر سے سنگن مل گئی اور وہ سمجھ گئی کہ اپنے باپ بادشاہ کے ملک میں پہنچ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو قصہ سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہا کہ جا کے بادشاہ کو بتا دو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، کیا وہ اسے شاہی قصے گو کے طور پر ملازمت دے گا؟ فقیروں نے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے اس کو یہ گوش گزار کیا کہ ہماری ایک بہن ہے جو بہت اچھی قصہ گو ہے، اگر اسے پسند ہو تو اسے قصہ سنانے کے لیے لے کر آئیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ اگر اس کے قصے پسند آئے تو وہ اسے شاہی قصہ گو رکھ دیں گے۔ شام کو فقیر شہزادی کو لے کر، شہزادی نقاب میں تھی اور درمیان میں بھی پردہ حائل تھا، اس نے بادشاہ کے لیے ایک قصہ سنایا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر فقیروں کو بہت سارا انعام و اکرام دیا۔ فقیر انعام و اکرام لے کر بہن کے ہمراہ واپس گھر آئے۔ وہ پہلے بھی بھیک مانگنے سے بیزار تھے، اس لیے بہت خوش تھے۔ شہزادی ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سنایا کرتی تھی۔ بادشاہ سے داد اور انعام و اکرام پا کر واپس اپنے فقیر بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹ جاتی تھی۔ فقیر کی جان بھی بھیک مانگنے سے چھوٹ گئی۔ ایک رات جب وہ آئی تو دیکھا کہ آج تو اس کا شوہر، بادشاہ، وزیر، وکیل اور قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ چنانچہ شہزادی نے سوچا کہ آج تو قصہ مزہ کرے گا۔ شہزادی آج بھی ہر روز کی طرح نقاب میں تھی، پردے کی دوسری طرف آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج میں ایک بہت خاص داستان سنانے والی ہوں، اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت پوری کرے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی اٹھ گیا تو میں داستان سنانا بند کر دوں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا کہ سب نے اقرار کیا کہ وہ داستان کے درمیان نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے داستان سنانا شروع کی کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اسے بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے، تب دائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، یہ تو میرا قصہ ہے،
یہ جو خاتون سنا رہی ہے، بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا کہ دیکھنا، دستان کو بند مت کرنا۔ شہزادی نے ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے جو اسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے دستان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں اور خون نکال کر اسے دکھا دے، لیکن بائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا گوارا نہ ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آیا۔ جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصہ رلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر اس کا لباس تار تار ہو کر گر گیا اور وہ جنگل بیابان میں بے لباس وقت گزارنے لگی۔ بادشاہ عمر رفتہ کے باعث اب بوڑھا ہو گیا تھا، اسے پہلے سے ہی اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم سے بہت پشیمانی اور بہت پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دی اور کہا کہ داستان جاری رکھنا، روکنا مت۔ فقیر بھائیوں کی تو اتنے انعامات دیکھ کر گویا آنکھیں کھل گئی اور شہزادی نے کہا کہ ایک دن ایک بادشاہ کا گزر اسی جنگل سے ہوا، لڑکی کو دیکھا تو اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا کر اس سے بیاہ رچایا، اس سے شادی کر دی۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ جو پہلے بڑی دلچسپی اور انماق کے ساتھ داستان سن رہا تھا، چونکہ چونک پڑا کہ یہ تو میرا اور میری بیوی کا قصہ لگ رہا ہے، اس نے بھی بہت ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دی اور کہا کہ دیکھنا، داستان آخر تک سنانا، مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے۔ فقیر بھائیوں کے تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کیونکہ انہیں اتنے انعامات جو ملے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی، کہا بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی، اس سے اس کے 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے حسان خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمارا قصہ ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔ فقیر بھائیوں کی تو گویا آنکھیں کھل گئی خوشی سے۔ شہزادے نے کہا کہ پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بدی کے لیے تنگ کیا، اس کے بڑے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا، لیکن لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کے بھاگ نکلی۔ وزیر سمجھ گیا کہ اب یہ بات میری چل رہی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت زور کا پیشاب آنے لگا ہے، میں تھوڑی دیر باہر آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا، خاموشی سے بیٹھ، بذات کہیں کہ اس وقت میں پیشاب آ رہا ہے۔ وزیر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے کہا کہ دوسری منزل پر اسی طرح وکیل بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو بدی کے لیے تنگ کرنے لگا اور اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کرنے سے بھی باز نہ آیا۔ پر پاک دامن لڑکی نے یہاں بھی اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر کہیں چھپ گئی، اور اب وکیل جان گیا کہ بادشاہ سلامت، مجھے زور کی حاجت پیش آئی ہے، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں نکالی اور کہا بس کر بذات، خاموشی سے بیٹھ، جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت پیش آ رہی ہے۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے کہا تیسری منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر بدی کے لیے لڑکی کو تنگ کرنے لگا اور اس ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سر قلم کر دیا۔ لڑکی نے پھر اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ شہزادی نے کہا کہ دریا نے لڑکی کو کہیں دور لے جا کر دوسری طرف پھینک دیا جہاں اسے 6 فقیروں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکالا۔ اب فقیر بھائیوں کی کھنگ ہی بند ہو گئی۔ کیوں نہ ہو یہ ہماری بہن کا قصہ ہے، وہ بھی چپ ساتھ ہو کے بیٹھ گئی۔ شہزادی نے کہا کہ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ اس عقل مند باپ نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ اس کے باپ بادشاہ کی آنکھوں سے چم چم آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے۔ خدا را داستان کو جاری رکھو۔ اب شہزادی کہنے لگی، لڑکی کو کسی طرح پتہ چلا کہ یہ اس کے باپ کی بادشاہت ہے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے باپ کو داستان سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے
بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو کہلوا بھیجا کہ اگر اسے منظور ہو تو آ کے اسے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا، وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دی تو اس کے شوہر باپ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بے حد خوش ہو گئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا، ان سے کہا کہ بول کیسی سزا چاہیے، 4 چڑی چابک یا 4 بٹوریا؟ زبان میں یہ دو زبان سخت سزاؤں کے 2 نام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 بٹور۔ بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے، ہر ایک کے ہاتھ پیر 4 گھوڑوں سے 4 اطراف میں باندھ کر انہیں 4 مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا، جن سے ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے۔ اسی طرح ان بدذاتوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی، اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ باپ کو بھی بڑی شرمندگی ہوئی اور شوہر کو بھی اس بات کی پشیمانی ہوئی کہ اس کو اپنے بیوی بچوں کو اس طرح سے اکیلا نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ تو دوستو یہ لمبی داستان تھی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے آخر تک ضرور دیکھی ہوگی۔ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ داستان کبھی آپ نے اپنے دادا دادی، نانا نانی یا کسی بزرگ سے سنی تھی، یا آج پہلی بار سنی ہے؟ لیکن یہ گزارش آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ طوائف سے 7 ولیوں کی پیدائش۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو انتہا کی بد کردار اور انتہا کی خوبصورت بھی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اس سے برائی کیے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنایا ہوا تھا، محل میں تخت بنایا اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوا کرتے تھے اور برائی کرنے والے ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا، جو کہ انتہائی عبادت گزار تھا اور اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی بھی طرح سے دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے ذہن سے نکالنے کی، لیکن اس عورت کی تصویر کو اپنے ذہن سے نکال ہی نہ سکا۔ بہت کوشش کر لی، بہت زیادہ کوششیں کرنے کے باوجود جب وہ کسی بھی طرح سے کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور پھر وہ رقم لے کر اس عورت کے پاس اس خیال سے نکل پڑا کہ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا تو اس کے دل میں اچانک خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے ڈر اور خوف میں گزار دی ہے، اور اگر آج میں یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے، مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ چنانچہ عورت نے کہا کہ چلے جاؤ، لیکن جس کام سے یہاں آئے ہو وہ کام ضرور کر کے جاؤ۔ لیکن نوجوان نے صاف صاف انکار کر دیا۔ عورت کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے اور میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض ہرگز نہیں کر سکتا، اور وہاں سے یہ کہہ کر وہ چل نکلا۔ جب وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا کہ میں اتنی حسین و جمیل اور اتنی خوبصورت ترین عورت ہوں کہ آج تک جو بھی مرد میرے قریب آیا ہے مجھ سے برائی کیے بغیر رہ ہی نہ سکا۔ لیکن یہ کیسا نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ اس نے مجھ جیسی خوبصورت ترین عورت کو چھوڑ دیا اور یہاں سے واپس چلا گیا۔ جب اس خیال نے اسے بار بار جھنجھوڑا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ سے توبہ کر لوں گی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان سے جا کر دریافت کروں کہ کیا مجھ جیسی گنہگار عورت کے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش باقی ہے اللہ کے ہاں۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ کر رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے۔ عورت نے اس مجمع میں سے کسی مرد کو بلایا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ جو فلاں عورت ہے نا وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اور اس بے وقوف نے جا کر بڑے مجمع میں زور سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، اور وہ تو نامی گرامی عورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ چڑھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ سختی سے کہا کہ اسے کہو یہاں سے چلی جائے، میں اسے ملنا ہرگز نہیں چاہتا۔ اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دے دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں
اس عورت سے ملنا چاہتا ہی نہیں، اسے کہو کہ چلے جائے یہاں سے۔ وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئی اور راستے میں زار و قطار رونے لگی، اور دل میں یہ سوچتی آئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، اب تو میری بخشش کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور تو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گر گئی، روتی رہی، گڑ گڑا کر رب سے دعائیں کرتی رہی، رب سے معافیاں مانگتی رہی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا کہ مجھ سے برائی کرنے کے لیے شاید کوئی نیا مرد آیا ہے، کیونکہ مردوں کا آنا جانا تو اس کے پاس لگا رہتا تھا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں آج دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گی، لیکن دروازے کی دستک اور تیز ہونے لگی۔ بالآخر عورت نے ارادہ کیا کہ دروازے کو کھولوں۔ چنانچہ اس نے دروازہ کھول دیا تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے حیرانی سے پوچھا کہ اے حضرت موسیٰ، اے اللہ کے نبی، آپ میرے دروازے پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب تم چلی گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے تو اسے ڈانٹ ہی دیا ہے، اور مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تم سے اتنا خوش ہے، اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر اگر میں رہتی ہوں تو یہاں پر تمام لوگ مجھ سے برائی کرنے کے لیے آئیں گے، اور کیونکہ اب میں نے توبہ کر لی ہے تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور اس نوجوان کی تلاش شروع کر دی جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے اور جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کی اس سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ وہ عورت گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور اس صحن میں اس عورت کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ یہاں پر بھی میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے، اور میں نے تو اسے اتنی مشکلوں سے اپنے تصورات سے نکالا ہے۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی اور یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلی والی زندگی سے توبہ کی ہے اور میں یہاں اس نوجوان سے ملنے آئی تھی کہ شاید یہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک اور بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی، اور اللہ نے اس عورت کو صدق دل سے توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے، اور وہ 7 کے 7 بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دوستو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور جاتے جاتے ہمیں ضرور لائک بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔